بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں سائلوں اور درخواست گزاروں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میری شکایت نہایت سنگین نوعیت کی ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے سب کے سامنے دربار میں پیش نہیں کر سکتا۔ سلطان یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سائل کو خلوت خانے میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور ایک عرصے سے آپ کے بھانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے، مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور خود جبراً میرے گھر میں گھس کر میری گھر والی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جس میں نے اس ظلم کی فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی جگہ مجھے انصاف نہ مل سکا۔ ہر کوئی آپ کے بھانجے کا سن کر چپ کر جاتا ہے۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آج مجبوراً جہاں پناہ کی بارگاہ عالیہ میں انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی بے لاگ انصاف پروری، فریاد رسی اور رعایا سے بے پناہ شفقت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کر دیا ہے۔ خالق حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوق کا محافظ و نگہبان بنایا ہے۔ قیامت میں رعایا اور کمزوروں پر مظالم کے نتیجے میں آپ خدائے قہار کے روبرو جواب دہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے، ورنہ میں اس معاملے کو منتقم حقیقی کے سپرد کر کے انصاف کا انتظار کروں گا۔ سلطان پر اس واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار رو پڑے اور سائل سے کہنے لگے، تم سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے ناحق اب تک یہ ظلم کیوں برداشت کیا؟ سائل نے عرض کیا، حضور میں کافی عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ کس طرح بارگاہ سلطانی تک پہنچ جاؤں، مگر دربانوں کی رکاوٹوں نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ آج بھی کس تدبیر سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور اب جس وقت وہ شخص تمہارے گھر آئے تو اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ میں اس کو ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کرنے کی جرت نہ ہو سکے گی۔ سائل نے عرض کیا، حضور مجھ جیسے غریب کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ جب چاہوں بلا کسی مزاحمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کو مطلع کر سکوں۔ سلطان نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے روشناس کرا کے حکم دیا، یہ شخص جس وقت بھی آئے فوراً ہمارے پاس پہنچا دیا جائے اور کسی طرح کی مزاحمت نہ کی جائے۔ اس ملاقات کے بعد 2 راتیں گزر گئی مگر سائل نہ آیا۔ سلطان کو تشویش ہوئی کہ نامعلوم اس غریب کو کیا حادثہ پیش آیا ہوگا۔ وہ اسی فکر میں پریشان تھے کہ تیسری رات کو سائل دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پر آ پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی سلطان نے فی الفور سواری نکالی اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے انہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے 3 کام کیے۔ کمرے میں شمع جل رہی تھی، سلطان نے شمع گل کر دی اور خود خنجر نکال کر اس بدکار کا سر اڑا دیا۔ نمبر 2، اس کے بعد شمع روشن کرائی
مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ سلطان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ نمبر 3، پھر سائل سے کہا کہ پانی لاؤ۔ سائل جلدی سے پانی لایا تو سلطان نے پانی پی کر سائل سے کہا کہ اب تم اطمینان سے اپنے گھر میں آرام کرو، انشاءاللہ اب کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ میری وجہ سے اب تک تم پر جو ظلم ہوا خدا کے لیے اس پر مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی رخصت ہونا ہی چاہتے تھے کہ سائل نے دامن پکڑ کر عرض کیا، حضور والا، آپ نے جس طرح ایک مظلوم کے ساتھ انصاف فرمایا، حتیٰ کہ اپنی قرابت داری اور خون کا بھی خیال نہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اگر اجازت مرحمت فرمائی جائے تو ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے شمع گل کروائی، پھر روشن کرا کے مقتول کا سر دیکھ کر الحمدللہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد پانی طلب فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سلطان نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر سائل کے اصرار نے سلطان کو نہ جانے دیا، آخر سلطان کو بتانا ہی پڑا۔ سلطان نے کہا شمع گل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مبادہ روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر بہن کے خون کی محبت مجھے سزا دینے سے باز رکھے، اور الحمدللہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول اپنے آپ کو میرا بھانجا بتا کر تمہیں شہری تعلق سے مرعوب کر کے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف کرتا رہا۔ خداوند کریم کا ہزارہاں شکر ہے کہ محمود غزنوی کے رشتہ داروں کا اس شرمناک اور بےہودہ عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ شخص میرا بھانجا تو درکنار میرا رشتہ دار بھی نہیں، اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا تھا میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر لوں گا آب و دانہ مجھ پر حرام ہے۔ اب چونکہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں اور مجھ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، اس لیے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی اس کے گھر سے نکل آئے اور اپنے اس انصاف کی بدولت تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ 410 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی اور 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کی قبر مبارک پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر کی اور قبر کو مرمت کروایا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو کھول دیا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے مرے ہوئے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی ان کے تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھی۔ سب لوگ حیران اور ورطہ حیرت کا شکار ہو گئے کہ 1000 سال گزرنے کے باوجود تابوت ثابت و سلامت ہے۔ حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا۔ جس آدمی نے تابوت کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب پیچھے کھڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہو، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں، اور 1000 سال مرے ہوئے بیت چکے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرے وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے۔ دوستو، زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہے۔ وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مخلوق کی بہتری
اور بھلائی اور اللہ کی خوش نمدی کو مقدم رکھا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔